اس کی زبان سے محبت ٹپکے گی، محبت ٹپکے گی اس کی زبان سے. لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ زیادہ بولنا. یہ بلکہ دنیا کے اندر اب اس وقت یہ ایک مہارت سمجھی جاتی ہے. یہ بڑا زبردست انسان ہے، ہر بات کا جواب ہے اس کے پاس. ارے کیا کرنا ہے جواب لے کر؟ زبان زیادہ چل رہی ہے. یہ زبان جو زیادہ چل رہی ہے وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ بہت بڑا ہنر ہے. پھنسانے والی ہے. جا کر جو منہ سے نکل رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے اور کل قیامت والے دن جا کر پیش ہونے والا ہے. اور ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کیا نکل رہا ہے؟ وہ باتیں نکل رہی ہیں کہ انہی پر پکڑ ہو گئی تو کام اتر جائے گا. کہتے میں بہت اچھا، بہت بولنا آتا ہے اس کو، ہر بات کا جواب ہے. یہ تو یار اس کے بعد جواب ہی نہیں، چپ ہی رہتا ہے. وہ چپ رہنا اس کے لیے اچھا ہے. من صمت نجا، فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی. املک علیک لسانک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نجات کس میں؟ یہ وہ صحابی پوچھ رہے ہیں جن کو سب کچھ پتا ہے. یہ نہیں کہ انہوں نے کلمے کا نہیں پتا، سب پتا ہے، لیکن اب خاص پوچھ رہے ہیں، خاص کام بتائیے نجات آخرت میں کیسے ہوگی. املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو. تم زبان کے مالک بن جاؤ. زبان تمہاری مالک نہ ہو، جو تم چاہو وہ زبان سے نکلے. ایسا نہ ہو جو زبان چاہے وہ نکلتی رہے. اور یہ زبان سے سارا دن کھیتی کاٹتے رہتے ہیں. اس لیے ارشاد فرمایا انسان زیادہ تر اس زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے اوندے منہ جہنم کے اندر گرا دیا جائے. اس لیے اکابر صحابہ کرام اس زبان کو پکڑ کے کھینچا کرتے تھے کہ تیری وجہ سے دنیا کے اندر انسان وہ کچھ بولتا ہے آخرت میں جہنم میں جا کر گرنا پڑے. لیکن آج یہ زبان بے واقع ہماری بہت کچھ اس سے نکل رہا ہے. یہ یہاں اللہ نے زبان کا ذکر ہی نہیں کیا. بند، کم بولنا. جس کی صفت ہوگی بہت کچھ سمجھے گا وہ. اللہ تعالیٰ دل میں بہت کچھ عطا فرمائیں گے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مثال دی، یہ سیپ سمندر کے کنارے پر سیپ ہوا کرتی ہے. یہ چھوٹا سا ایک کیڑا ہوتا ہے، اس کے باہر پتھر کی ایک چیز ہوتی ہے. یہ اس کو بہت ساری چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے. خوبصورت چیزیں بنا کشتیاں بنائی جاتی ہیں، عورتوں کے زیور وغیرہ یہ بنایا جاتا ہے. یہ سیپ، اس کے اندر چھوٹا سا کیڑا، ننھا سا کیڑا ہوتا ہے. یہ بارش کے زمانے میں نکلتا ہے اور ایک مرتبہ منہ کھولتا ہے. زیادہ نہیں منہ کھولتا، ایک بار منہ کھولے گا. اور برسات کے زمانے میں اور بارش کا کوئی قطرہ اگر اس کے منہ سے اس کے پیٹ میں چلا جائے، اللہ اپنی قدرت سے اس کو اس کے پیٹ میں موتی بنا دیتے. لوگ ڈھونڈتے ہیں ایسا سیپ ہمیں ملے، ایسا سیپ ملے جس کے پیٹ میں موتی ہو. اسے توڑ کے دیکھتے ہیں موتی تو نہیں نکل رہا. وہ موتی ملتا نہیں اتنی جلدی ملتا نہیں. اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ جو موتیوں کا طالب ہوتا ہے وہ ہوتا خور بنتا ہے اور گہری زمین کے اندر، گہرے پانی کے اندر جاتا ہے، وہاں جا کر تلاش کرتا ہے، وہاں سے اس کو موتی ملے گا. اور بہت دیر کے بعد، ایسے نہیں جلدی مل جاتا ہے موتی. تو بتانے کا مقصود، اس نے ایک مرتبہ منہ کھولا اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت برسات جو اندر گئی وہ جا کر موتی بن گئی. تو میں اس سے سبق سیکھو، یہ زیادہ نہیں بولتا، اندر موتی پیدا ہو رہا ہے. ایک مرتبہ کھولتا ہے منہ. جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زبان کو بند رکھے، کم بولے، اللہ اپنی محبت کے موتی اس کے دل میں پیدا فرمائیں گے. اور جب یہ بولے گا اللہ اس کے ذریعے سے وہ محبت دوسرے کے دلوں میں منتقل کر دے.